صدر ٹرمپ نے کینیڈا کو چائنا سے تجارتی معاہدے کی صورت میں 100% ٹیرف عائد کرنے کی دھمکی دے دی ہے۔ صدر ٹرمپ نے کینیڈا کو خبردار کر دیا ہے کہ اگر اس نے چائنا کے ساتھ کوئی تجارتی معاہدہ کیا تو امریکہ کینیڈا سے آنے والی تمام اشیاء پر 100% ٹیرف عائد کر دے گا۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ اگر کینیڈا کے وزیر اعظم مارک کارنی یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کینیڈا کو چائنا کے لیے ایک ڈراپ آف پورٹ بنا دیں گے جہاں سے چینی مصنوعات امریکہ میں داخل ہو سکیں گی تو وہ سخت غلط فہمی میں ہیں۔ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ اگر کینیڈا چائنا کے ساتھ معاہدہ کرتا ہے تو امریکہ میں داخل ہونے والی تمام کینیڈین اشیاء اور مصنوعات پر فوری طور پر 100% ٹیرف عائد کر دیا جائے گا۔ اس میں کسی قسم کی کوئی چھوٹ نہیں ہوگی، چاہے ہمیں نقصان ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔ امریکہ کی ثالثی میں 2 روزہ روس یوکرین مذاکرات بغیر کسی اہم پیش رفت کے اختتام پذیر ہو گئے۔ مذاکرات میں روسی یوکرینی حکام کا براہ راست رابطہ ہوا تھا۔ مثبت اور تعمیری ماحول میں ہونے والی بات چیت میں امریکہ کے مجوزہ امن فریم ورک کے نکات پر توجہ مرکوز کی گئی۔ روس اور یوکرینی صدر نے ابو ظہبی میں مذاکرات کے ممکنہ اگلے دور میں شرکت پر رضامندی ظاہر کر دی۔ یوکرینی صدر کا کہنا تھا کہ روس یوکرین جنگ کے خاتمے پر ابو ظہبی میں تعمیری اور مثبت بات چیت ہوئی۔ مزید مثبت پیش رفت ہوئی تو 1 ہفتے میں مزید مذاکرات ہوں گے۔ امریکی عہدیداروں کا کہنا تھا کہ 2 روزہ مذاکرات میں فریقین کے درمیان بہت احترام دیکھا گیا۔ فریقین روس یوکرین تنازع کا حل چاہتے ہیں۔ برطانوی وزیر اعظم کی تنقید کے بعد صدر ٹرمپ نے افغانستان میں برطانوی فوجیوں سے متعلق اپنا بیان بدل دیا۔ صدر ٹرمپ نے اپنے تازہ بیان میں برطانیہ کے فوجیوں کو عظیم اور بہادر قرار دیا اور کہا کہ برطانیہ کے فوجی ہمیشہ امریکہ کے ساتھ رہیں گے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ افغانستان میں مارے گئے 457 برطانوی فوجی بری طرح زخمی ہوئے تھے اور وہ عظیم جنگجوؤں میں سے ایک تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ ایسا بندھن ہے جو کبھی ٹوٹ نہیں سکتا، سوائے امریکہ کے برطانوی فوجیوں کا کوئی ثانی نہیں۔ ہم ان سے محبت کرتے ہیں اور ہمیشہ محبت کرتے رہیں گے۔ یاد رہے دوستو کہ 2 دن پہلے ہی امریکی صدر ٹرمپ نے کہا تھا کہ افغانستان میں طالبان کے خلاف جنگ کے دوران برطانوی فوجی فرنٹ لائن پر نہیں تھے، جس کے بعد برطانوی وزیر اعظم نے صدر ٹرمپ کے بیان کو توہین آمیز قرار دیتے ہوئے امریکی صدر سے معافی مانگنے کا مطالبہ کیا تھا۔ اسپین نے امریکہ کے غزہ امن بورڈ میں شمولیت سے انکار کر دیا ہے۔ اسپین کے وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ اسپین نے اس نام نہاد پیس بورڈ میں شمولیت نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ ہم دعوت کی قدر کرتے ہیں لیکن ہم اسے قبول نہیں کر سکتے۔ ہم اسے قبول اس لیے نہیں کر سکتے کہ یہ بورڈ اقوام متحدہ کے دائرہ کار سے باہر ہے، اس میں فلسطینی اتھارٹی بھی شامل نہیں ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ غزہ اور مغربی کنارے کے مستقبل کا فیصلہ صرف فلسطینیوں نے ہی کرنا ہے۔ دوستو یاد رہے کہ امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے تشکیل دیے گئے غزہ بورڈ آف پیس میں پاکستان، قطر، سعودی عربیہ، ترکیہ، انڈونیشیا، بحرین، مصر، اردن، قازقستان، ازبکستان اور متحدہ عرب امارات شمولیت اختیار کر چکے ہیں، جبکہ پاکستان پر شہباز شریف پر اس پر شدید تنقید بھی ہو رہی ہے۔ چائنا نے بھی اس بورڈ کا پہلے ہی بائیکاٹ یا انکار کر دیا ہوا ہے۔ چائنا کا کہنا ہے کہ اقوام متحدہ کے باہر ہم کسی بھی بورڈ میں شمولیت اختیار نہیں کر سکتے۔